یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ خط کہانیاں کے سلسلے کی یہ پہلی کہانی ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ، السلام علیکم۔ پتہ نہیں آپ کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ خیر کیسے ہیں آپ؟ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے نا، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں نا۔ آپ کا پہلا تعارف امی جان نے کرایا تھا جب انہوں نے مجھے کلمہ طیبہ سکھایا تھا۔ مجھے کچھ زیادہ تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر بس اتنا آیا تھا کہ آپ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو ٹی وی پر آپ کے ناموں والی حمد آ رہی تھی، الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام۔ اوف، کتنے سارے اور کتنے پیارے نام ہیں آپ کے، اور وہ بھی پورے 99۔ امی کہتی ہیں کہ جس نے بھی آپ کے سارے نام زبانی یاد کیے وہ جنت میں جائے گا۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں یاد کرنے کی، آپ مدد کریں گے تو جلدی ہی یاد ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ تعالیٰ، میں یہ خط آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک بہن یا بھائی دے دیں پلیز۔ میری سہیلیوں کے ننھے منھے بہن بھائی ہیں، میرا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے مجھے کیوں اکیلا بنا دیا؟ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا ہر کام بہت ٹھیک ہوتا ہے، آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ جی، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا۔ امی ابو بھی ہوتے ہیں، مگر میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا ہی نہیں ہوتا۔ میری سہیلی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلتی ہے، اور ماہا میری دوسری سہیلی، اس کا بھی منا سا بھائی ہے۔ امی کہتی ہیں بیٹا، جو بھی چاہیے ہو اللہ ہی سے مانگ لیا کرو، اللہ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی بات سن سکتا ہے۔ امی، کیا میں بالکل ہلکی آواز میں بولوں تب بھی؟ ایک بار میں نے امی سے سوال کیا تو امی نے کہا، ہاں بیٹا، جو بات آپ کے دل میں ہے وہ بھی اللہ سن لیتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ جی؟ واہ، اگر ایسا ہے تو آپ سے دوستی کرنے کا تو بہت مزہ آئے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جھٹ سے آپ کو بتا دیا کروں گی۔ اچھا، آپ تھکتے تو نہیں نا میرا خط پڑھ کے؟ امی کہتی ہیں آپ کبھی نہیں تھکتے، اور آپ کبھی سوتے بھی نہیں۔ جب میں یہ ساری باتیں آپ کے بارے میں سنتی ہوں نا تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ سے ملوں۔ کیا مجھ سے دوستی کریں گے پلیز؟ امی کہتی ہیں کہ آپ ایمان لانے والوں کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پڑھو۔ ابھی میں تھوڑی چھوٹی ہوں تو آپ کی کتاب سمجھ میں تو نہیں آتی، مگر امی اس میں سے مجھے نبیوں کی کہانیاں سناتی ہیں، بہت زیادہ مزہ آتا ہے سننے میں۔ آپ کے سب سے اچھے دوست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نا، میرا ان سے بھی ملنے کو بہت دل کرتا ہے۔ وہ بھی آپ کے پاس ہیں جیسے دادی جان آپ کے پاس ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ ہم سب ایک دن جنت میں ملیں گے ان سے۔ جنت تو بہت پیاری جگہ بنائی ہے آپ نے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ، مجھے آپ کے بنائے ہوئے پھل، سبزیاں، باغ، جنگل، پہاڑ، آسمان، چاند اور ستارے سب بہت پسند ہیں، اور سب سے زیادہ تو بارش پسند ہے۔
مگر ہمیں کھیلنے ہی نہیں دیتی بارش میں. جب میں جنت میں آؤں گی نا تو آپ بہت ساری بارش کرنا پلیز پلیز. اور جنت میں میرے لیے پیارا سا اڑنے والا گھوڑا بھی رکھنا. جو میری خالہ کا بیٹا ہے نا حماد, اس کے لیے ٹی ریکس ڈائنوسور رکھنا. اسے بہت پسند ہے ڈائنوسور. اوہ شام ہونے والی ہے. آپ سے باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. مجھے تو بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کرنے کا. مگر میں سوچ رہی ہوں کہ اس خط کو پوسٹ کہاں کروں. چلیں کوئی بات نہیں, آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا اور سمجھ بھی رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ جی, اب میں چلتی ہوں. اور ہاں جی پلیز میرا کام ضرور کیجیے گا, بہن یا بھائی دینے والا. اللہ حافظ. ارے آپ کو اللہ حافظ کہہ دیا, آپ تو خود اللہ تعالیٰ ہیں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی چاہیے ہو صرف اللہ سے مانگو, کیونکہ اللہ ہی آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں جو ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ سلسلہ خط کہانیاں کی کہانی ہے اور اس کی مصنفہ ہیں عفیرہ زینب. اس کہانی کا عنوان ہے اللہ کے نام خط, اور میں ہوں قصہ گو شیرون شاہد. مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج, انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل کا لنک سنو کہانی میری زبانی لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.